تم بہت زیادہ تھک چکے ہو نا؟ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ پاک پروردگار تمہاری پکار نہیں سن رہا۔ تم کیوں اس بات کو فراموش کیے ہوئے ہو کہ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو بھی سنتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کے زخموں سے نا واقف ہے۔ جان لو وہ ہر نہ دکھائی دینے والا زخم بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہ ہونا، وہ ہر پل تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور ساری چیزیں اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جائیں۔ وہ ایک دن انشاءاللہ ایسی راہ نکالے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور تمہاری خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ جانتے ہو مایوسی کفر ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے نا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بس تم ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے نا تو جان لو وہ مان گیا ہے۔ دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ دیکھو ہم انسان ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں جو مشکل ترین دور گزار رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، کیونکہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں ان کے مخالف ہو جائیں، جب قبولیت کی کوئی وجہ نظر نہ آ رہی ہو، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو۔ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بس بھول گئے ہو تم۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ تو بائیں جانب ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اسی راستے سے اپنے معجزے دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ تمہارا یقین تمہیں کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی علم ہو جائے تو تم کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ تم کبھی اپنے راستے سے پچھلی کہانیوں کو پڑھ کر دیکھنا کہ جتنی بھی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں وہ یقین رکھنے والوں کی ہی ہیں، صبر کرنے والوں کی ہیں، اور یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے یقین بہت پختہ ہوتے ہیں۔ یقین وہ ہوتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ گھبرانا نہیں ہے تم نے، تمہارے لیے جلد ہی تمہارے صبر کے بدلے میں معجزے ہوں گے، اور جلدی اتنا دے دیا جائے گا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یقین رکھو جو ابھی تک سنبھالتا آیا ہے نا وہ آگے بھی سنبھال لے گا، جو اب تک نوازتا آیا ہے وہ آگے بھی یقیناً نوازے گا۔ بس ڈرو نہیں،
تم تک وہی لایا جاتا ہے جس کا ہونا بہتر ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، وقتی طور پر تو ہم جان نہیں پاتے، لیکن آہستہ آہستہ وقت سب سمجھا دیتا ہے۔ تو بس اپنے حوصلے بلند رکھو اور اپنی امیدیں عرش والے سے وابستہ کر لو۔ اگر تم سے ایک تارہ گم ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چاند لکھ رکھا ہو۔ وہی واحد خالق ہی تو ہے جو شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی قدرت کو کبھی محسوس کرنا کہ تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آتا تو رب العالمین اس خیال سے واقف ہوتا ہے۔ تمہیں کون سی چیز دکھ دے رہی ہے وہ سب جانتا ہے، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس دکھ میں تمہارے لیے ابدی سکھ پوشیدہ ہو۔ جو راستہ بند کیا ہے اس کے بدلے اللہ نے کئی اور راستے بھی تو کھولے ہوں گے۔ تم تھوڑی اللہ کے منصوبوں سے واقف ہو۔ بس جب کبھی تم اندر کے شور سے تنگ آ جاؤ نا اور روح بے قرار ہو جائے تو اللہ کے سامنے جھک جانا، وہ تمہیں سمیٹ لے گا۔ کچھ مت بولنا، بس خاموشی سے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تمہارے وجود کی ہر اذیت کو تم سے دور کر دے گا۔ اپنے زندگی کے مسائل کو اللہ کے سامنے بیان کرو، وہ تمہارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، وہ تمہارے آنسوؤں کو تمہارے دل کا سکون بنا دے گا۔ درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا، تبھی تو انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تم بس اس چیز سے فائدہ اٹھاؤ اور مانگو جو کچھ بھی تمہیں چاہیے، لیکن دیکھو یاد رکھنا دنیا کی کسی چیز کی تمنا تمہارے دل میں اللہ کی رضا کے حصول سے زیادہ نہ ہو، ورنہ اسی سے آزمائے جاؤ گے۔ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو اور مطمئن ہو جاؤ۔